تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ تم میں سے اگر کوئی حبشہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے جو کہ جہاں پر کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ ایک اچھا منصف مزاج بادشاہ ہے. تو اس وقت پھر 12 مرد اور 4 خواتین، جن میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ سب سے پہلے وہاں پہ تشریف لے گئے. اور اس وقت ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں. اور پھر وہاں پہ وہ بڑے آرام و سکون سے رہے حبشہ میں. وہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا پریشانی ان کو محسوس نہیں ہوئی. اور قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ وہاں جا کر بڑے آرام و سکون سے رہ رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کر رہے ہوں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں گے، تو انہوں نے پھر یہ اس قسم کی افواہیں پھیلانی شروع کر دی کہ یہ افواہ پھیلی کہ قریش سب مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس میں سے کچھ لوگ پھر واپس آنے لگے کہ اگر مسلمان ہو گئے ہیں تب تو سارے مسئلے ہی ختم ہو گئے. اور یہاں پہنچے تو دیکھے کہ وہ تو وہی بات ہے، وہی معاملہ ہے، کوئی بلکہ اس سے بھی اور معاملہ سخت ہو چکا ہے. اور یہ قریش اپنی اسی دشمنی میں اور اپنی اسی عداوت میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سخت معاملہ کر رہے ہیں. اور اسی وقت پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی اسی مشکلات میں پریشانی میں تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر ہجرت کی اجازت دے دی کہ ہاں ہجرت کر سکتے ہو. تو اس وقت 83 مرد تھے اور 18 خواتین تھیں. وہ پھر دوبارہ یہ دوسری ہجرت میں چلے گئے اور وہاں پر حبشہ میں جا کر انہوں نے وہاں پہ قیام شروع کر دیا. تو اب جب قریش کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو دوبارہ بھی چلے گئے اور بڑی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں اور بڑے ہی سکون و اطمینان سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر بتائیں وہاں کے بادشاہ کو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کا سلسلہ شروع کریں. تو انہوں نے پھر عامر ابن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر وہاں پہ بات کریں. تو لیکن اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوا، جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ملا، بلکہ الٹا ہی ان کے خلاف ہی ہو گیا. اور اس بادشاہ نے صاف انکار کر دیا کہ جن لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور وہ انہوں نے میرے اس ملک میں آئے ہیں اور مجھ سے توقع رکھتے ہیں، تو میں کیسے ان کو دھکا دے سکتا ہوں، کیسے ان کو میں نکال سکتا ہوں یا ان کو رد کر سکتا ہوں. تو نجاشی نے اس بات پہ سختی سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں ان کو یہاں پر واپس نہیں کروں گا. اور وہیں پر یہ واقعات جو ملتے ہیں ہمیں کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور اس میں پھر بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن کا کیا موقف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں. اور اس سے وہ بھی بادشاہ بھی مطمئن ہوا اور کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے قریش وہ خوش ہوتے یا ان کو کامیابی ہوتی، بلکہ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. تو اس کے بعد پھر ادھر دیکھتے ہیں مکہ میں کہ یہی تکالیف، پریشانیاں اور ان کی طرف سے تشدد بڑھتا ہی چلا گیا. اور یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، وہاں پہ ان کو محصور کر دیا گیا. اور اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 49 سال تھی. تو آپ ان کے ساتھ رہے. وہیں پہ ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی ہے. تو وہی بہت ہی ایسا کٹھن مرحلہ تھا، بہت ہی معاملات بڑے سخت تھے، اور لیکن پھر بھی 3 سال انتہائی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صحابہ کرام نے گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ان کی طرف سے سہارا تھا اور ایک ان کی شخصیت تھی مکے میں بھی اور مکے والوں کے پاس بھی. اور ان کے جانے سے بھی آپ کو کافی دکھ ہوا، اور ادھر کفار مکہ کی بھی جو اذیت تھی، تکالیف تھی، وہ بھی بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد جو واقعہ ہوا کہ آپ طائف تشریف لے گئے. طائف دعوت دین کے لیے آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں پہ آپ تشریف لے گئے، طائف میں کئی دن وہاں پر رہے اور پھر ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے
بہت ہی آپ کے ساتھ انتہائی عداوت کا معاملہ کیا، بہت ہی دشمنی کا مظاہرہ کیا، اور پھر یہاں تک کہ آپ کو تکالیف بھی دیں، اپنے آپ کے پیچھے اپنے اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کو اتنا پریشان کیا، تکلیفیں دیں، پتھر مارے کہ آپ کے خود پاؤں میں بھی وہ خون بھر گیا اور آپ کو کافی تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو آپ پھر وہاں سے واپس مکہ کی طرف چل پڑے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو کئی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جو کہ راستے میں پیش آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ہی آپ کو عداس، ایک شخص جو نصرانی تھا، عیسائی تھا، اس سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو بھی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اور اس نے دین قبول کر لیا اور ایمان لے آیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ راستے میں ہی جنوں سے ملاقات ہو گئی، جنہوں نے آپ کا قرآن سنا، آپ کی تلاوت سنی، تو وہ آپ کے پاس آئے۔ تو یہ 7 وہ جن تھے اہل نصیبین میں سے جو ایمان لے آئے، اور انہوں نے اپنے سے قرآن ذکر کیا ہے کہ اپنی قوم کو جا کے دین کی دعوت دی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ انسانوں نے تو کس طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا اور آپ کو تکالیف دیں، آپ کو اتنی اذیت دی، اور اس کے مقابلے میں یہ جن یہ سبقت لے گئے، اور انہوں نے جیسے ہی قرآن سنا، آپ کی دعوت سنی، فوراً اس کو قبول کر کے وہ اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چل گئے، جیسے قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ہوا کہ جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اس نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جو دونوں پہاڑ ہیں طائف کے ارد گرد، مکے کے جو پہاڑ اس طرف ہیں، ان کو دونوں کو ملا دوں اور اس بستی کو تہ و بالا کر دوں، ختم کر دوں، نیست و نابود کر دوں۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ لا بل استعنی بہم، نہیں، میں ابھی ان کا انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور واپسی میں پھر آپ نے وہی دعا جو مشہور دعا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ تو یہ دعا بھی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے چلے آ رہے تھے، اور پھر واپس مکہ آ رہے تھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تھے مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی کے پناہ میں آپ داخل ہوئے، اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو سکون پہنچانے کے لیے، جبکہ آپ کئی صدموں سے دوچار ہو چکے تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ 2 ایسی شخصیات تھیں جو آپ کی بہت ہی مدد کیا کرتی تھیں، آپ کے لیے سہارا بنتی تھیں، تو یہ دونوں ہی سہارے ختم ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے اور تو پوری کائنات کا یوں کہہ لیجیے ایک سفر کرا دیا کہ آپ بھی وہاں پہ بیت المقدس بھی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر یقیناً آپ کے دل کو وہ تقویت پہنچی، اور آپ کو بھی اپنی دعوت میں مزید وہ سرگرم ہونے کا آپ کو مہمیز ہو گیا کہ آپ اور مزید آگے بڑھیں۔ تو اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے آپ کے جسم و جان کے ساتھ، صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک روحانی ایک سفر تھا، نہیں، جسمانی سفر تھا، اور آپ اپنی جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، جیسے کہ اس کی تفصیل ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ پہلے وہاں بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے جو تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی اسی طرح ہی آپ جسم و جان کے ساتھ گئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر نمازیں فرض کی، اور اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ تمام حقیقتاً ہوا ہے، کسی قسم کی خواب کی بات نہیں تھی۔ خواب کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس طرح کیسے فرماتے؟ جب یہ کہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اس سے معلوم ہی یہی ہوتا ہے کہ جب عبد کا ذکر آیا ہے تو وہ مراد یہ ہے کہ آپ کی اپنی وہ پوری شخصیت جسم و جان کے ساتھ اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں دکھائی ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اگر وہ کوئی روحانی تھا یا خواب کی کیفیت تھی
تو اس میں اتنی بڑی معجزانہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی. پھر معجزہ تو وہی ہوگا نا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دکھایا جائے گا اور اس طرح لے جایا جائے گا. اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو پھر مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی دعوت اسی طرح جاری رکھی. قبائل جسے میں نے عرض کیا کہ مختلف موقعوں پر آیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ ایک ایسا مرکز تھا کہ جہاں پہ تجارتی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی اور ویسے بھی اس کی خاص مرکزیت تھی. اس کی بنا پر لوگ مکہ مکرمہ اکثر آتے تھے پورے جزیرہ عرب سے. تو اسی لیے آپ کو موقع ملتا تھا کہ جب بھی کوئی قبیلہ آتا تھا، وفد آتے تھے، تو آپ ضرور جا کے ان سے ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے. اور سب سے بڑا جو موقع ہوتا تھا وہ حج کا موقع ہے. تو یہی موقع آپ کو ملا کہ آپ کو مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب تھا، یثرب کے نام سے مشہور تھا، وہاں کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی. اور یہ جو عقبہ کا مقام ہے منا میں، وہاں پہ جس کو آج کل وہاں پہ جمرۃ العقبہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کے قریب آپ کو وہ لوگ ملے جو کہ مدینے سے آئے تھے. 6 افراد تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ملے ان سے اور ان سے بات چیت کی. ان کو پھر آپ نے قرآن کریم سنایا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا. وہ اس لیے کہ ان کے ایک پس منظر تھا، اور وہ پس منظر یہ تھا کہ وہ لوگ یہودیوں سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اور وہ توقع رکھتے تھے کہ وہ یہودیوں میں سے ہی آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی وہ نبی آئے گا تو ہم اس سے مل کر پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ تم کس طرح ہمارا مقابلہ کرتے ہو. تو اسی لیے پھر اس پس منظر کی وجہ سے مدینے والوں کو اس میں قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، اور وہ فوراً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس طرح پھر وہ مدینہ گئے واپس، اور وہاں جا کے انہوں نے اس بات کی تشہیر کی. لوگوں میں یہ بات پھیلنی شروع ہو گئی کہ اس طرح ایک نبی تشریف لے آئے ہیں، ان کی بعثت ہو گئی ہے اور وہ یہ دعوت دے رہے ہیں. تو یہ چیز یہاں تک کہ جو انصار تھے اس وقت وہاں پہ جو موجود تھے عرب یہودیوں کے علاوہ، ان سب کے گھروں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک نبی آ چکے ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ دوسری دفعہ دوسرے سال جو ہے کہ مزید لوگ آئے، اور ان میں سے یوں کہہ لیجیے کہ 12 افراد تھے جو کہ مکہ آئے تھے آج کی، جس میں سے 5 تو وہی تھے جو پچھلی دفعہ آئے تھے، باقی دوسرے تھے. تو انہوں نے بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہو گئے. اور اس طرح پھر وہاں پر اسلام کا چرچا جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا. اور وہاں پر ہی پھر وہ مسجد بنی زریق کے نام سے پہلی مسجد بھی وہ انہوں نے بنائی جس میں وہ جمع ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد اگلے سال پھر تقریباً 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں. یہ وہ آخری ان کا یہ حج تھا، یا کہہ لیجئے کہ وہ موقع تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اور قبول کر لیا. اور اس بات پہ بیعت کی کہ جو چیز جو اپنے بیوی بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ کے لیے پسند کریں گے، جس سے ان کو بچاتے ہیں اس سے آپ کو بھی بچائیں گے. اس طرح یہ ایک بیعت ہو گئی، اور انہیں دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، مدینہ تشریف لے آئیں، اور ہم پھر آپ کا پورا دفاع کریں گے جیسے اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان سے رضامندی اور آمادگی کا اظہار کر لیا، اور ان میں سے پھر 12 نقیب وہ بنائے ان کے اندر. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس سے پہلے آپ نے اجازت دے دی صحابہ کرام میں سے جو مدینہ جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور اس طرح صحابہ کرام کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومی پہلے مہاجر تھے، اور بعض کے نزدیک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے. تو یہ ان لوگوں نے آ کر مزید وہاں پہ کام کیا، مدینہ پہنچ کر مدینہ کے گھر گھر جا کے، اور اس طرح مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا. اور وہاں پر یہ صحابہ کرام جو گئے تھے پہلے، ان سب نے بھرپور انداز میں کام کیا. اور جتنے بھی وہاں کے قبائل تھے ان میں، اور خاص طور پہ اوس اور خزرج، یہ 2 بڑے قبیلے، ان میں تو خاص طور پہ دین کی دعوت پھیلائی انہوں نے اور کام کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی کہ آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. اور اس وقت آپ کی عمر جو تھی 53 سال تھی.
اور آپ کے ساتھ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہی کے حکم سے وہ آپ کے ساتھ ہی تھے اس سفر میں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اور عامر ابن فہیرہ، یہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے، وہ ساتھ تھے۔ اور جو راستے کے لیے جو رہبر تھے وہ عبداللہ ابن عریقط اللیثی، یہ حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اپنے مذہب اور دین پر تھے، تو وہ ان کو اپنا رہنما یا رہبر بنایا گیا کہ وہ راستہ دکھائیں گے، اس لیے کہ راستے کی بھی ضرورت تھی کہ ایسے راستے سے جانا ہو یا سفر ہو کہ جو کہ ان کی نظروں میں نہ آ سکے، اس لیے کہ وہ لوگ پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے تھے اور پیچھا کر رہے تھے، تو اسی لیے پھر ضرورت اسی بات کی تھی کہ اس طرح سفر کیا جائے کہ ان کی نظروں سے بچ کر نکل جائے۔ تو انہوں نے پھر پہلے آپ نے غار ثور میں کچھ دیر رہے، 3 دن وہاں پر رہے اور سارے انتظامات ہوتے رہے، مکے والوں کی بھی جو تلاش کی کوششیں تھی وہ بھی ذرا ٹھنڈی پڑ گئیں، اور اس کے بعد پھر آپ نکلے اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو یہ بحر احمر کا ساحل ہے یہی چلتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ اور وہاں پر پھر آپ جب مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہ ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا جب آپ مدینہ پہنچے ہیں، تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ مدینے کا جو بالائی حصہ ہے اس میں پھر آپ وہ پہنچے ہیں، اور آپ نے اس وقت وہاں جو صحابی تھے ان کو کے گھر میں، اور ان کا جو ذکر کیا گیا ہے بنی عامر ابن عوف جو قبیلہ تھا، وہاں پر آپ نے رہائش فرمائی، اور وہاں پہ 14 دن آپ ٹھہرے، یعنی قباء اس وقت جو قباء میں، اور وہیں پہ پھر مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور پھر جمعے کے دن وہاں سے نکلے ہیں راستے میں بنی سالم میں جمعے کا وقت آ گیا، تو وہاں پہ آپ نے جمعہ پڑھا، اور آج بھی وہاں پہ مسجد جمعہ موجود ہے جو کہ اسی کی یاد دلاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک تعداد تھی، 100 کے لگ بھگ وہ آپ کے ساتھ تھے، جو وہاں سے قباء سے آپ کے ساتھ چل پڑے تھے۔ تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور لوگ آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے خیمے میں آ جائیں، ہمارے خاندان میں اس طرح کی دعوت۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ خلوا سبیلھا فانھا مأمورہ، اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کی پابند ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا، تو اس کو ہم مجبور نہیں کر سکتے۔ تو وہ پھر اس جگہ ہی بیٹھ گئی جہاں پہ آج یہ مسجد موجود ہے، اور یہ اس وقت بنی نجار کے 2 غلام تھے، سہل اور سہیل، ان کی جگہ تھی، وہ ان کی زمین تھی۔ تو وہاں پہ مربد تھا، مربد سے مراد ہوتی ہے کہ جو کھجور سکھانے کی جگہ، کھجور جب توڑی جاتی ہیں اس کو پھر وہاں پہ سکھایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ اونٹنی ٹھہر گئی۔ اور پھر آپ نے قریب ترین جگہ تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، اور پھر اسی جگہ پہ یہ مربد کی جگہ پہ وہاں پہ مسجد کی تعمیر بھی شروع ہو گئی۔ اور یہ مسجد جو بنی تھی، جیسے کہ احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ کھجور کے تنوں کے ذریعے سے، کھجور کے پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، اور جو اینٹیں، پتھروں کی اینٹیں بنائی جاتی تھیں ان کو استعمال کیا، اور اس جگہ پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا گھر بنایا، اور اپنی ازواج مطہرات کے حجرات جو ہیں وہ تعمیر کیے، جس میں سب سے جو مسجد سے قریب حجرہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ اور پھر 7 مہینے کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر سے 7 مہینے کے بعد پھر آپ یہاں پہ اپنے اس گھر میں تشریف لے آئے، اور آپ کے جو ساتھی، آپ کے صحابہ کرام جو حبشہ میں تھے، ان کو بھی اطلاع مل گئی کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں، تو ان میں سے بھی 83 افراد جو تھے وہ واپس چل پڑے، کچھ تو مکے میں پھنس گئے ان میں سے جو مکہ چلے گئے تھے، اور باقی اکثریت جو تھی وہ مدینہ آ گئی، اور اس طرح وہاں سے ان کی یہ ہجرت جو تھی ایک اور دفعہ پھر ہجرت جو تھی ان کو مل گئی، اور وہ مدینے کی ہجرت تھی کہ مدینے وہ آ گئے۔ اور اس طرح یہ یہاں پر پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ اب مدینے کی یہ ایک ریاست ہے،
مدینے کا ایک مقام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں، دین کا عملی اقدام بھی کر رہے ہیں، دین کو نافذ بھی کر رہے ہیں، اور بلا کسی خوف کے۔ اب وہاں وہ خوف کی حالت نہیں ہے جو مکے میں تھی، ان کفار کی وجہ سے، مشرکین کی وجہ سے، اس سے بالکل ہی بالا تر ہو کر اب صرف اور صرف اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی، کہ آپ کے اہل و عیال میں کون کون تھے، اولاد میں خاص طور پر۔ تو سب سے پہلے جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ ہیں قاسم، اور انہی کے نام پر ہی آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم کہا جاتا ہے آپ کو، اور وہ بچپن ہی میں ہی انتقال کر گئے تھے، زیادہ عمر نہیں پائی، وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ہیں حضرت رقیہ، اور ان کے بعد ہیں ام کلثوم، اور پھر ہیں حضرت فاطمہ۔ تو یہ آپ کی یہ بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے ہاں ایک اور صاحبزادے کی ولادت ہوئی، عبداللہ وہ ہے، اور یہ اختلاف ہے کہ نبوت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی یا نبوت کے بعد ہوئی تھی۔ تو بہتر جو ہمیں جو راجح قول ملتا ہے وہ یہی ہے کہ نبوت کے بعد ان کی ولادت ہوئی تھی، اور وہی طیب اور طاہر کے لقب سے معروف تھے، ان کو ہی طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، کوئی الگ شخصیات نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ جو تھے انہی کے ہی نام تھے، اور یہ بھی حضرت خدیجہ ہی کے صاحبزادے۔ تو اس طرح یہ تمام جو اولاد ہوئی یہ حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور کسی بھی زوجہ مطہرہ سے کوئی بھی اولاد آپ کی نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک جو ولادت ہوئی آپ کے ہاں وہ ابراہیم نام کی، اور وہ تھی آپ کی جو لونڈی تھی، اور بعض کے نزدیک یہ کہ وہ آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، ماریہ قبطیہ۔ تو سن 8 ہجری میں ان کے ہاں یہ اس بچے کی پیدائش ہوئی۔ تو مرثا رہنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد سب کی سب تقریباً آپ کی بے صاحبزادیاں بھی اور آپ کے دونوں صاحبزادے بھی، دونوں یا تینوں، وہ آپ کی زندگی میں ہی آپ سے جدا ہو گئے، سوائے حضرت فاطمہ کے جو آپ کے انتقال کے 6 مہینے بعد پھر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی وہ اولاد تھی جس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اسی میں ہی ہمیں حضرت فاطمہ کی بھی فضیلت ملتی ہے، ان کو بھی افضل النساء العالمین بھی کہا گیا، اور بعد نے کہا کہ نہیں، حضرت خدیجہ کے لیے ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ تمام خواتین کی ایک طرح سے سردار ہیں، سب سے افضلیت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کے چچا اور پھپھیاں۔ تو ان میں سب سے پہلے تو اسد اللہ اسد رسول ہی سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں آپ کے چچا۔ پھر آپ کے چچا ہیں عباس ابن عبد المطلب، پھر آپ کے چچا ہیں ابو طالب، اور ان کا نام تھا عبد مناف، اور پھر آپ کے چچا ابو لہب جن کا نام تھا عبد العزا، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا، اور زبیر، عبد الکعبہ، مقوم، ذرار، قسم، مغیرہ، اور ان کا لقب تھا حجل، غیداق، اور نام تھا ان کا مصعب، اور بعض نے عوام کے یہ بھی آپ ہی کے چچا کہلاتے تھے، لیکن اس میں سے صرف جو مسلمان ہوئے صرف وہ 2 ہی ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ جہاں تک کہ آپ کی پھپھیوں کا تعلق ہے، اس میں صفیہ جو کہ حضرت زبیر ابن عوام کی والدہ ہیں، اور عاتکہ، برہ، اروہ، امیمہ، ام حکیم البیضاء، یہ آپ کی پھپھیاں ہیں جو کہ حضرت المطلب کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں جو اسلام قبول کیا حضرت صفیہ نے وہ مسلمان ہو گئیں، اور عاتکہ اور اروہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، اور بعض اروہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اور آپ کے جو چچوں میں سب سے جو بڑے تھے وہ حارث تھے، اور سب سے جو چھوٹے تھے وہ عباس تھے، اور پھر عباس ہی کی اولاد جو ہے وہ پھر پھیلتی چلی گئی، اور خاص طور پہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ پھر
उन्हीं के नाम से वो अब्बासी खिलाफत का भी इजरा हुआ और उसमें भी बात हुई। तो ये आपकी चचा और पप्पियाँ थी। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी अज़वाज मुतहरात की। अज़वाज मुतहरात, और उसमें पहले एक बात हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि जैसे कि उस पे लोग बहुत ही एतराज़ात करते हैं, ख़ास तौर पे मुस्तशरिकीन की तरफ से इस किस्म के एतराज़ात लगाए गए कि जबकि अल्लाह ताला ने तो सिर्फ 4 बीवियों की इजाज़त दी है कुरान करीम में, तो नबी ने क्यों अपने लिए इस तरह 11 शादियाँ की और 11 बीवियाँ थीं, और इस पे तरह तरह से उन्होंने एतराज़ात शुरू कर दिए। तो ये अगर गौर किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ी हिकमत थी कि जिसमें अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी और आपने ये शादियाँ की। और उसमें एक बात तो ये याद रखी जाए कि जैसे कि उनकी तरफ से आता है कि नाउज़ुबिल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस तरह औरतों के दिलदादा थे और इस किस्म की वो इन चीज़ों ख्वाहिशात का इख्तियार करते थे, तो उन्होंने फिर इसीलिए वो शादियाँ की। लेकिन ये नहीं गौर करते कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी में थे, खास तौर पे 25 साल से लेकर आदमी का जो 40 साल का जो अरसा है, वही इंसान की एक वो पूरी ख्वाहिशात का अरसा होता है। तो उसमें तो सिर्फ आपकी एक ही अहलिया रही और वो हज़रत खदीजा थी, उन्हीं से औलाद हुई। लेकिन अगर ये है कि आप इस तरह इस औरतों की दिलदादा होते, तो आपके लिए क्या कमी थी? आप उस वक्त शादी करते अपनी उस जवानी में और भरपूर जवानी में, उस वक्त जितनी चाहें आप शादियां कर सकते थे, आपके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन आपने उनकी जिंदगी में किसी भी खातून से निकाह नहीं किया। उनके इंतकाल के बाद फिर आपने सौदा बिनते जमा से किया, और वो भी जो कि आपसे जिंदगी उम्र में बड़ी थी, 5 साल आपसे उम्र में बड़ी थी, और कहा गया कि उनकी उम्र 55 साल थी। तो ये फिर कैसे हो सकता है कि एक शख्स इस तरह एक बड़ी उम्र की खातून से शादी करे और उसके बाद फिर एक वो बड़ी उम्र की खातून से शादी करे? तो ये बिल्कुल ही उनका ये जो ख्याल है या उनकी इस किस्म की जो ये एतराज़ात हैं, बिल्कुल ही गलत साबित होते हैं। तो लिहाजा फिर ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि अगर वो चाहता तो अपनी उम्र की ख्वातीन को देखता, छोटी उम्र की ख्वातीन को देखता, उनको करता। आपने जितनी भी ख्वातीन की सभी वो कोई बेवा थी, कोई मुतल्लका थी, उसमें की एक जो थी कंवारी वो सिर्फ एक खातून थी, हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो फिर ये एतराज़ ही बिल्कुल ही बोदा साबित होता है, गलत साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह औरतों के दिलदादा थे और इसी तरह अपनी इन्हीं शादियों में लगे रहते थे। तो उसमें एक तो पहली चीज तो है कि वो दावती हिकमत, दावत की हिकमत कि आपकी जिसके जरिए से आप अपनी दावत को उस खानदान में पहुंचा सकते थे, उन लोगों में पहुंचा सकते थे। और फिर हम देखते हैं कि हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह तआला अन्हा वो आपके पास रहीं, आपके साथ रहीं, और उनके बाद सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और वो भी अपने शौहर सकरान इब्न अम्र अंसारी के साथ वहाँ से हिजरत करके आई थी हबशा से, और उनके शौहर का इंतकाल हो गया तो आपने फिर उनसे शादी कर ली। तो ये भी है कि एक तरह से उनकी भी हमदर्दी भी हो गई, दिलदही भी हो गई, और उनसे आपने फिर दीन का काम भी लिया उसके ज़रिए से। तो लिहाजा यही देखते हैं कि इस तरह उम्मे सलमा हैं, जुवैरिया बिन्त अल हारिस हैं, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा हैं, ये तमाम जो अज़वाज मुतहरात हैं, इनके साथ साथ वो दावती जो मामला था और इज्तिमाई मामला था कि जिसके ज़रिए से आपने उनके मसाइल हल किए, और वो ख़वातीन जो कि इंतहाई समझदार और बहुत ही आपका भी ख्याल रखने वाली और दीन का भी ख्याल रखने वाली, जैसे कि उनकी रिवायात से पता चलता है, उनकी ज़िंदगियों से पता चलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि उम्मे हबीबा और रमला बिनत अबी सुफियान वो थी, उनका भी यही मामला है कि उनसे भी आपने में शादी की, और बावजूद ये कि उनके वालिद अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया गया, बल्कि एक उनके लिए भी एक वो फ़ख्र एतजाज़ का मामला हो गया। इस तरह बनी मुस्तलक की जुवैरिया बिन्त अल हारिस थी, उनसे भी शादी जो है उसका इतना बड़ा असर हुआ कि जैसे ही आपने उनसे शादी की, निकाह किया, तो जितनी भी
قیدی تھے ان کی قوم کے سب کو مسلمانوں نے آزاد کر دیا، سب کو چھوڑ دیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، تو ان کو ہم کیسے قید میں رکھ سکتے ہیں، کیسے اپنے غلام یا لونڈی بنا سکتے ہیں، سب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے کہ آپ کی اس سے نکاح سے، شادی سے کتنے ہی فوائد ہوئے ہیں۔ تو اجتماعی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آپ کے جو تعلقات بنے، خاص طور پہ عائشہ بنت صدیق اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً، ان کے ساتھ کہ دونوں ان شخصیات سے آپ کا بہت ہی گہرا تعلق تھا، آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ ساتھ میں رہے، ہر مرحلے میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کے یہ چاہے قریب اور آپ کے وزیر تھے جو آپ کے ہر بات میں آپ کو مشورہ دیتے تھے، بتاتے تھے، اور آپ کی پوری دعوتی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے۔ اور ان کی دونوں کی بیٹیوں سے شادی کرنے سے اور مزید جو ہے یہ آپس کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زینب بنت خزیمہ یہ بھی ایک شہید کی بیوہ تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر آپ نے ان سے لے لیا۔ پھر اس کے بعد جو تعلیمی حکمت بھی ہے کہ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو کہ خواتین کے مسائل پر مبنی ہے، اور وہ مسائل صرف خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں اور خواتین کو خواتین ہی سمجھا سکتی ہیں۔ وہ اپنی شرم و حیا کی وجہ سے پوچھنے میں بھی کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں، بتا نہیں سکتی ہیں، اور سمجھنے میں بھی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس طرح پھر اگر ایک خاتون ان کو سمجھاتی ہے تو وہ بات ان کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہم کتنے ہی ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جو ایسے مسائل تھے جو صرف خواتین کے مسائل ہیں، تو وہ جب پوچھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شرم و حیا کی وجہ سے پوری طرح نہیں کہہ سکے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بتایا، ان کو سمجھایا کہ یہ اس طرح ہے مسئلہ۔ تو لہذا یہ تعلیمی طور پر بھی اس میں حکمت پائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو تشریعی طور پر کہ جتنی بھی قرآن کریم کی طرف میں جو آیات آئی ہیں، بعض آیات اور بعض مسائل جو ہیں وہ یہ ازواج مطہرات کے حوالے سے آئیں، خاص طور پہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جو معاملہ تھا، اور ان کی جو شادی ہو چکی تھی حضرت زید کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ وہ مطمئن نہیں تھی اور نہ وہ مطمئن تھے، تو لہذا وہ نباہ نہیں ہو رہا تھا، تو اور وہ چاہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ میں ان کو طلاق دے دوں، ان کو چھوڑ دوں، ان کو ترک کر دوں، لیکن آپ ان کو روکتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ، اور پھر بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کر دی ان سے۔ تو لہذا پھر وہاں پہ جو یہ ایک تصور تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ زید جو ہیں آپ کے متبنہ ہیں، آپ نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے یہ ایک شور مچا دیا کفار نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک افواہ پھیلا دی، پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو حالانکہ وہ بیٹے تو نہیں تھے، وہ تو صرف متبنہ کی حیثیت سے، اور قرآن نے بتا دیا کہ اس طرح کہنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بن جاتا، تو لہذا پھر وہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہو نہیں بن جاتی۔ تو یہ ان کا جو تصور تھا وہ غلط تھا، تو یہ غلط تصور کو ان کے ذہنوں سے نکال کے ختم کر دیا، اور وہ حضرت زینب کے واقعے کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ تو اس طرح ہم دیکھنا چاہیں، اگر تفصیل میں جائیں تو یہ کتنی ہی ہمیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں، کتنی ہی، اور اس میں پھر سیاسی طور پر بھی، خاص طور پہ ان قبائل سے جہاں پہ ان سے شادی کی ان سے آپ کے تعلقات بن گئے۔ حضرت ام حبیبہ کا معاملہ آیا کہ ابو سفیان سے پھر ایک طرح سے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ان کے دل میں۔ اس طرح جویریہ بنت الحارث کا معاملہ ہوا تو بنی مستلق سے اچھے تعلقات پیدا ہو گئے، اور پھر حضرت صفیہ بنت حیی تو جو کہ یہودی خاتون تھیں، یہودیوں سے ادھر آئی تھیں، تو ان سے وہ معاملات وہاں پہ بہتر ہو گئے۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو اس میں کتنی ہی ایسی حکمتیں اور کتنے ہی ایسے ہمارے لیے وہ فوائد نظر آ جاتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے ان خواتین سے وہ کام لیا جو کہ ہو سکتا ہے دوسری خواتین نہ کر پاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ، اور اس کو پھر آگے لے کر چلی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین معاون تھی، آپ کی دعوت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، اور پھر لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر اس سے بہت فائدے پہنچے۔ اور بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی جو مسئلہ ہوتا تھا، اور حتیٰ کہ بہت ہی نجی مسائل بھی، وہ آ کے ان
उम्महातुल मोमिनीन से पूछते थे, और वो यही कहती थी कि जो तुम अपनी माँ से पूछ सकते हो वो मुझसे पूछ लो। इसी तरह वो एक माँ के तौर पे उनकी इज्जत व एहतराम करते थे, और उनके पास जाकर बिल्कुल उसी तरह प्यार और मोहब्बत से जो एक माँ से होता है उनसे बात करते थे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा एहसान हो गया मुसलमानों पर कि ये वो ख़वातीन जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, वो आपके इस ज़ाहिर बातिन सब को जानती थी, आपकी हर बात को समझती थी, और उन्होंने वो आपका वो नमूना जो कि लोगों के आंखों से ओझल था, लोगों के सामने नहीं था, वो फिर इन अज़वाज मुतहरात ने पेश कर दिया। इस तरह आपकी ज़िंदगी के वो जो मख्फी गोशे थे वो भी मुसलमानों के सामने आ गए। अब आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो आपके अज़वाज मुतहरात में पहली खातून खदीजा बिनत खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कुरैशी थी, असदी थी। आपने नबूवत से पहले उनसे निकाह किया था, और उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, और आपने फिर उनकी ज़िंदगी में और कोई निकाह नहीं किया। तमाम जितनी भी औलाद है सब उनसे हुई, सिवाय इब्राहिम के, जो कि हमने बताया कि वो मारिया किब्तिया से हुई। और फिर अल्लाह ताला ने भी उसमें हिकमत रखी थी कि इस तरह की एक बड़ी उम्र जो कि पूरी तरह बात को समझने वाली है उनको, और उसमें सबसे बड़ी फिर हमें वो उसकी दलील मिलती है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से पहली मर्तबा उस वही को लेकर आए थे, तो आपकी कैफियत ज़रा मुख्तलिफ थी। आप यही कह रहे थे कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, आपके लिए एक नया तजर्बा था, आप बहुत ही उस मामले में एक परेशानी के आलम में थे, और उस वक्त जो संभालने वाली हस्ती थी वो यही खातून थी, हज़रत खदीजा ने आपको संभाला और पूरी तरह आपकी दिलजोई की, आपके वो मनाक़िब और आपके सिफ़ात बयान किए, अल्लाह ताला की वो रहमत और आपके लिए आप अल्लाह ताला के इंतज़ामात उसका तज़किरा फरमाया। तो पहले तो आपके दिल को मजबूत किया कि आप परेशान ना हो, फिर ले गई अपने जो उनके अजीज़ थे वो उनके पास ले गई, और उनको बताया कि ये देखिए कि ये इनके साथ क्या हुआ है। तो वो तमाम जो वाक़यात हैं वो सब इस बात की दलील हैं कि खदीजा की जगह अगर कोई ऐसी नौखेज़ खातून होती, नौजवान खातून होती, हो सकता है वो ना संभाल सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंतज़ाम कर रखा था वो यही था कि हज़रत खदीजा जैसी खातून। तो ये हिजरत से 3 साल पहले इंतकाल कर गई थी। उसके बाद फिर आपने हज़रत सौदा बिनत ज़मा अल कुरैशिया उनसे निकाह किया, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो भी आपसे उम्र में बड़ी थी, और इन्होंने ही देखते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुझे छोड़ ना दें, अपनी जो बारी थी वो हज़रत आयशा के सुपुर्द कर दी थी। और उसके बाद फिर आपने उम्मे अब्दुल्लाह आयशा सिद्दीक़ा बिनत सिद्दीक़ उनसे निकाह किया, और ये वो खातून जिनको अल्लाह ताला ने वहाँ पे अपने 7 आसमानों से वहाँ पर उनकी बारात का इजहार कर दिया कि वो पाक दामन, पाक साफ और अल्लाह ताला की इंतहाई करीब बंदी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी वो थी, और उनको बाकायदा उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, बताया गया, उनके बारे में तमाम तफसील बताई गई। और जो तमाम अज़वाज मुतहरात का है मामला, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही इंतजामात हैं। तो आपने शव्वाल में उनसे निकाह किया, उस वक्त उनकी उम्र 6 साल थी, और फिर रुखसती हुई तो हिजरत के पहले साल में ही, जबकि उम्र जो है उनकी 9 साल हो चुकी थी। इस पर भी एतराज़ात किए जाते हैं। तो इसमें भी सबसे पहली बात है कि ये उस वक्त का यही उनका रिवाज था कि इस तरह बच्चियों से बहुत ही कम सिनी में शादी हो जाती थी, और ये होती थी, इसीलिए कुरान करीम ने उसका जिक्र किया और ये बता दिया कि वो ख़वातीन, जैसे कि सूरह तलाक में हम पढ़ते हैं, जिनको अभी हैज़ नहीं आया, मतलब ये कि वो ख़वातीन हैं जो कि अभी बालिग ही नहीं, नाबालिग हैं, और उनसे शादी हो चुकी है और फिर तलाक हो जाए तो फिर उनकी इद्दत कितनी होगी वो कुरान ने बताई है। इसी से मालूम ये हुआ कि ये चीज़ उस वक्त मौजूद थी, मारूफ थी, और इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करना या किसी किस्म की और कीचड़ उछालना, नाउज़ुबिल्लाह, ये बहुत ही गलत तरीका है, गलत मामला है, और फिर इसकी तावीलात करके उसको कहीं से कहीं ले जाना, ये सब गलत बातें हैं। जो हकीकत है वो बता दी गई है। और ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब हस्ती अज़वाज मुतहरात में भी, और फिर सबसे बड़ी आलिमा, फाजिला, फ़क़ीहा वो थी, ख़वातीन में भी और मर्दों से भी बढ़कर।
تو तमाम सहाबा किराम भी आपसे आके पूछा करते थे, सवाल किया करते थे और वही बताया करती थी जो नबी करीम से सीखा है। ज़ाहिर है कि उसमें ये भी हिकमत हो सकती है कि अपनी कमसिनी की वजह से हर चीज़ को उन्होंने हिफ्ज़ भी कर लिया, याद भी कर लिया, समझ भी लिया। और जैसे वो खुद कहती हैं कि जो चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आती थी मैं पूछती थी, सवाल करती थी, पूछती थी कि इस बारे में मुझे बताएं कि इसका हुक्म क्या है और इसके बारे में अल्लाह ताला की क्या हिदायत है। और उनके बाद फिर आपने हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला की साहबजादी हज़रत हफ्सा उनसे निकाह किया था। और बाद रिवायत में इस तरह है कि आपने तलाक दे दी थी, फिर उनको रुजू कर लिया था। फिर आपने ज़ैनब बिनत खुज़ैमा इब्न हारिस अल कैसिया बनी हिलाल की हैं, उनसे आपने निकाह किया था, वो आपकी ज़ौजा मुतहरा थी। और यही जिक्र किया गया था कि आपके पास आने के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। और फिर आपने उम्मे सलमा हिंद बिनत अबी उमय्या अल कुरैशिया अल मखजूमिया उनसे निकाह किया था। और यही कहा जाता है कि आपकी अज़वाज मुतहरात में सबसे आखिरी जिनका इंतकाल हुआ ज़ौजा का वो यही हज़रत उम्मे सलमा थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरी अज़वाज मुतहरात में हज़रत ज़ैनब बिनते जहश बनी असद के हैं वो, और वो हैं ज़ैनब बिनते जहश बनी असद खुज़ैमा। और ये आपकी जो फुप्पी थी उनकी बेटी हैं। फुप्पी कौन सी? उमैमा, उनकी बेटी हैं। और उन्हीं के बारे में वो आयत नाजिल हुई थी, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा। इसीलिए वो फ़ख्र किया करती थी अपनी अज़वाज मुतहरात पर, उन पे ये कहती थी कि तुम्हारा निकाह तो तुम्हारे घर वालों ने करवाया है और मेरा निकाह जो है, मेरी शादी जो है वो अल्लाह ताला ने 7 आसमान के ऊपर से मेरा निकाह किया था। और फिर यही उनकी एक तरह से खुसूसियत उनके लिए है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हज़रत जुवैरिया बिनत अल हारिस बनी मुस्तलक की जो थी उनकी थी कि वो आपके पास आई थी जब बनी मुस्तलक से वो लौंडियाँ और वो गुलाम आए थे, तो वो अपनी देने के लिए क्या आपसे वो लेना चाहती थी कि किसी तरह मेरी जान छूट जाए, मेरी वो कीमत ले लें। तो आपने फिर उनकी जो मुकातबत जिसे कहा जाता है वो अदा करके और उनको फिर अपने यहाँ ले लिया था, उनको आज़ाद करके फिर उनसे शादी कर ली थी। और उसके बाद आती हैं उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और उनका नाम है रमला बिनत अबी सुफियान सखर इब्न हर्ब अल कुरैशिया अल उमविया। तो ये शादी की थी जबकि बिलाद हबशा में थे, हबशा में जब थे उस वक्त वहाँ पे उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। तो उस वक्त फिर नजाशी ने ही उनका निकाह पढ़ाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 400 दीनार ये उनका मेहर अता किया। और फिर वो भी उनका इंतकाल भी होता है अपने भाई के ज़माने में, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उनका इंतकाल होता है। और ये जो हदीस आती है कि हज़रत इब्न अब्बास ने, अबू सुफियान ने ये कहा था कि मैं 3 बातें आपसे मांगता हूँ, एक ये है कि मेरे जो बेटी है उम्मे हबीबा वो इंतहाई खूबसूरत है, तो उससे आप निकाह कर लें। तो ये इस लिहाज से यहाँ पर वो बात जो है वो सही तौर पर सेट नहीं होती कि वो तो पहले शादी कर चुके थे। तो ये कैसे हो सकता है कि फतेह मक्का के मौके पर अबू सुफियान कहें कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें, जबकि आपकी शादी तो पहले ही नजाशी करवा चुके थे, निकाह हो चुका था। तो लिहाजा ये इसमें हम वही लेंगे जो कि अहादीस से साबित होता है। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, जो देखते हैं कि उसके बाद फिर आपने बनी नवीर की जो खातून थी सफ़िया बिनत हुयई इब्न अख्तब, और बनी नदीर के जो सरदार था हुयई इब्न अख्तब उनकी साहबजादी, और उनका भी ताल्लुक जो था वो हज़रत हारून इब्न इमरान हज़रत मूसा अलैहि सलाम के भाई की औलाद में से थे। तो इस तरह वो नबी की बेटी और नबी की बीवी बन गई, और वो भी अपने हुस्नो जमाल की वजह से मारूफ थी अपने इलाके में। और फिर वो जब आप आई तो आपने उनको आज़ाद करके यही आज़ादी ही उनका वो मेहर बना दिया। और इस तरह ये भी एक शरीयत में एक मसला वाज़े हो गया, अगर कोई गुलाम या लौंडी लौंडी को कोई शख्स आज़ाद कराता है तो यही आज़ादी जो है उसका मेहर बन सकता है।
اور اس طرح پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا، شادی کر لیا صفیہ، اور پھر حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ، اور یہ آخری وہ خاتون تھی جن سے آپ نے نکاح کیا تھا مکہ میں عمرۃ القضاء کے موقع پہ، جب اس سے آپ عمرے سے حلال ہو گئے تھے، اور پھر آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا، اور ان کی بھی انتقال ہوا ہے حضرت معاویہ کے دور میں، اور صرف کے مقام پر ان کا وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی قریظہ کی ایک خاتون تھی ریحانہ بنت زید النضریہ، یا قریظہ کی ہیں، کہ آپ نے ان سے بھی وہ بھی آئی تھی اس طرح لونڈی کے طور پر، آپ نے ان کو آزاد کیا، پھر ان سے شادی کر لی تھی۔ تو بہرحال یہ واضح نہیں ہے کہ واقعی یہ تھا، قول کہا جاتا ہے اس قسم کا۔ تو اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم سے جب انتقال ہوا تو آپ کی 9 ازواج مطہرات جو تھیں وہ موجود تھیں، زندہ تھیں، اور ان میں سے 8 کو آپ ان کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ حضرت سودا نے اپنی باری جو تھی عائشہ کو دے رکھی تھی، اور آپ کے وفات کے بعد جو سب سے پہلی خاتون جن کا انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت جحش ہیں، سن 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت ام سلمہ ہیں، اور ان کا انتقال ہوتا ہے سن 62 میں، یزید کے موقع پر، یزید کے عہد میں، اس وقت ان کا موقع ہوتا ہے۔ باقی جو آپ کی لونڈیاں تھیں اس میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ 4 تھیں۔ ایک تو ماریہ قبطیہ جو آپ کے شہزادہ ابراہیم کی والدہ تھی، اور ریحانہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ لونڈی تھی۔ اسی طرح ایک اور لونڈی کے بارے میں کیا جاتا ہے، اور ایک وہ لونڈی جو کہ حضرت زینب بنت جحش نے آپ کو ہبہ کر دی تھی وہ تھی۔ اس طرح یہ 4 کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جو آپ کے غلام تھے ان کے بارے میں بھی، اس میں سب سے اہم نام آتا ہے زید ابن حارثہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بہت محبت تھی، آپ نے ان کو ہی آزاد کیا، اور پھر اپنی ہی لونڈیوں میں سے ام ایمن ان سے ان کا نکاح کر دیا، اور انہی سے حضرت اسامہ کی ولادت ہوئی۔ اور اسی طرح اسلم، ابو رافع، ثوبان، ابو کبشہ، سلیم، شکران، ان کا نام صالح تھا، رباح نوبی و یسار نوبی، یہ وہ تھے جن کو قرانی جو آئے تھے قبیلے کے لوگ، اور انہوں نے ان کو جو ہے تو وہ مار دیا تھا۔ تو وہ لوگ ہیں ان میں سے تھے کہ ان لوگوں نے انہی کو ہی قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح مدعم اور کرکرہ بھی نام آتا ہے۔ تو یہ سب وہ تھے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور آپ کے ساتھ کام کاج میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور انہی کے بارے میں تذکرہ آتے ہیں مختلف احادیث میں۔ اور اسی طرح آپ کے انہی میں انجشہ تھے۔ انجشہ وہ ہیں جو کہ خودی خواہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے تھے تو جیسے کہ طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کے اشعار پڑھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ اونٹ بھی وجد میں آ کر بہت تیزی چلتا تھا۔ اور سفینہ ابن فروخ ہیں، اور ان کا نام مہران تھا، اور ان کو سفینہ اس لیے کہا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی سفر میں سامان ہے وہ تمام چیزیں وہ اٹھاتے تھے، اس کو رکھتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اسی لیے آپ نے ان کا نام سفینہ رکھ دیا۔ اور اسی طرح ان میں انسہ، افلح، عبید، طہمان، ذکوان، مہران، مروان، یہ وہ غلام تھے۔ اور انہی میں ہی حنین، سندر، فضالہ، معبور، واقد، ابو واقد، قسام، ابو عصیب، ابو موہبہ، تو یہ تھے۔ اور اسی طرح خواتین میں بھی جیسے ذکر ہو چکا ہے، تو یہ وہ غلام مختلف اوقات میں رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اور خاص طور پہ جو آپ کے خادم تھے جو آپ کی خدمت میں تھے، اس میں ضروری تو نہیں کہ یہی ہوں، دوسرے صحابہ کرام بھی بڑھ چڑھ کے آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تو ان میں سب سے جو پہلا نام ملتا ہے ہمیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ کی جتنی بھی ضروریات ہوتی تھیں وہ پورا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے چپل، آپ کی مسواک، اس کے ذمہ دار تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خچر کے نگراں تھے، وہ پھر اسی کو لے کر چلتے تھے سفر میں اس کو کرنے کے لیے۔ اور اصلع بن شریک جو آپ کی جو اونٹنی تھی
उसके निगरान थे, उसके जिम्मेदार थे। बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ये आपके मुअज्जिन, और साद ये भी जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जिनको आज़ाद किया था ये थे। और इस तरह अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में, ऐमन इब्न उबैद, और उनकी वालदा थी उम्मे ऐमन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी थी। तो ऐमन जो थे वो आपकी जो ये वुज़ू है, पाकीज़गी है, इसके लिए जो ज़रूरत होती थी पानी लाने की, इंतज़ामात करने की, वो उनकी ज़िम्मेदारी थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो आपके कातिबान थे उसमें कातिबान वही भी हैं, और जो चीज़ आप लिखवाना चाहते थे उनमें, तो उनमें जिन सहाबा इकराम का जिक्र मिलता है उनमें हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं, हज़रत आमिर इब्न फ़ुहैरा, आमिर इब्न अल-आस, उबई इब्न काब, अब्दुल्लाह इब्न अरक़म, साबित इब्न क़ैस इब्न शम्मास, हंज़ला इब्न रबीअ अल-उसैदी, मुगीरा इब्न शुअबा, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, खालिद इब्न वलीद, खालिद इब्न सईद इब्न अल-आस। और इस तरह फिर, और सबसे ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले जिन्होंने लिखा गया वो खालिद इब्न सईद थे। और इसी तरह मुआविया इब्न अबी सुफियान, ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाहु अन्हुम जमीअन। तो ये वो तमाम सहाबा किराम थे जो कि तहरीर यानी लिखना पढ़ना जानते थे, और वो ही फिर आपके साथ रहते हुए और इन्हीं कामों में जब भी जरूरत होती थी तो आप इनको बुलाया करते थे, चाहे वो कुरान करीम की तहरीर करना हो, उसकी किताबत हो, या और कोई हो, तो इन सहाबा किराम से ही ये काम लिया जाता था। तो जो आपने, एक तो वो आपकी मकतूबात हैं जो आपने मुसलमानों के लिए लिखवाए जिसमें कोई शरई मसाइल हैं, और दूसरे वो मकतूबात हैं जो कि आपने खतूत की सूरत में तमाम उस वक्त जो दुनिया के सरबराहान थे उनको लिखवाए थे। तो उसमें एक तो वो है आपका जो मकतूब है सदक़ात के हवाले से, जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। और हज़रत अबू बकर ने फिर हज़रत अनस इब्न मालिक जब उनको बहरैन भेजा था, वहाँ का हाकिम बनाकर उनको फिर भेज दिया था। और फिर इसी तरह अहले यमन के लिए आपका जो मकतूब था, और ये भी अबू बकर इब्न आमर इब्न हज़्म अपने बाप और अपने दादा से रिवायत करते हैं और उसका जिक्र किया है। और उसमें भी कई मसाइल जो थे वो उसमें आते हैं, ज़कात के बारे में, दियात के बारे में अहकाम हैं, और तलाक और गुलामों की आज़ादी के हवाले से नमाज के अहकाम, और भी कई अहकाम जो थे वो उसमें मिलते हैं। तो इस तरह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मकतूबात हैं ये आपने लिखवाए थे। और इसी तरह बनी ज़ुहैर की तरफ आपका मकतूब है। फिर वो मकतूब जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था जिसमें ज़कात की जो निसाब हैं उनका जिक्र आता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो मकतूबात जो कि आपने उस वक्त के जितने भी शाह थे, बादशाह कह लीजिए या हुक्मरान कह लीजिए, उनको लिखे थे। तो वो भी, उस पर हम फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स में बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने और उससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।